افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس قرآن مجید میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں اس سے متعلق پوچھے گئے سوالات کا جوابات بھی پیش کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو، اور نہ ادب والے مہینے کو، اور نہ اس جانور کو جو کعبہ کی نظر ہو، اور نہ جن کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہو، کعبے کو اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف جو ڈھونڈتے ہیں اس فضل، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی، اور جب تم احرام سے نکلو تو شکار کر لو، اور یہ باعث نہ ہو اس قوم کی دشمنی جو کہ تمہیں روکے حرمت والی مسجد سے کہ اس پر تم زیادتی کرنے لگو، اور آپس میں نیک کام پر مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کے کام پر مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ دوسری آیت، اس کی ابتدا بھی یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ارشاد اہل ایمان کو یہ فرمایا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تم بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر سے مراد وہ نشانیاں جو اسلام کی نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے مسجد، اذان، نماز اور دیگر ایسی چیزیں جو کہ اسلام اور شریعت کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ فرمائے ان کی تعظیم کرنی ہے اور ان کا احترام کرنا ہے، اور جس چیز کا احترام اور تعظیم دل کے اندر ہوگی اسی کی اطاعت اور واجب بھی ہو سکے گی۔ اس لیے فرمایا کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی بات جو فرمائی ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے جو اللہ نے قرار دیے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی وہ حرمت والے مہینے قرار دیے گئے، اس میں یعنی کہ جنگ کرنا اس میں منع تھا، اور علماء کے نزدیک
یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت تھا کہ 4 مہینے مقرر تھے، شوال، ذی الحجہ اور رجب، کہ ان میں جنگ و جدال منع فرمایا گیا تھا۔ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور ایسے جانور جو بیت اللہ کی نذر کیے گئے ہوں، یعنی قربانی کے لیے لائے گئے ہوں اور نشانی کے طور پر ان کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہو، تو ان کو بھی، جانوروں کو بھی نہ روکا جائے، نہ انہیں چھینا جائے، اور نہ ان سے کوئی دوسرا کام سواری کا یا دودھ لینے کا ان سے لیا جائے، بلکہ وہ اسی قربانی کے لیے بیت اللہ کی نذر ہو گئے ہیں۔ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اب ان لوگوں کی بے حرمتی کی بھی ممانعت کی جا رہی ہے جو بیت اللہ کا سفر کر رہے ہیں، حج کی غرض سے آ رہے ہیں، اور فرمایا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا اور خوشی تلاش کریں۔ اس مقصد کے لیے وہ بیت اللہ اور مسجد حرام کی طرف آ رہے ہیں، تو ان کے اس سفر میں مزاحمت نہ کی جائے، نہ انہیں تکلیف دی جائے، اور نہ ان کی بے اکرامی کی جائے۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پچھلی آیت کے اندر یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب حالت احرام میں ہو تو پھر شکار نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ فرمایا کہ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ اور احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، آیت کے اس حصے میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور واقعہ حدیبیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جب حدیبیہ کے مقام پر مسلمان آئے تھے اور عمرہ کرنے کا ان کا ارادہ تھا، تو اہل مکہ نے انہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا، اور مسلمان واپس چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ اس حالت میں ان کے لیے غم اور غصہ ان کے دلوں میں تھا، اور جب مکہ فتح ہو گیا اور یہ مشرکین مسلمانوں کے قابو میں آ گئے، تو فرمایا کہ اب ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس قوم کی دشمنی یا ظلم یا انتقام کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ اور انہیں مسجد حرام سے روکنے لگو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ تعلیم عدل و انصاف میں یہ تقاضا کرتی ہے کہ دوست اور دشمن، مسلم اور غیر مسلم، دونوں برابر ہیں اور دونوں برابر ہونے چاہیے۔ تمہارا دشمن خواہ تمہارے ساتھ کتنا ہی سخت ہو اور کتنی ہی تمہیں اس نے ایذا دی ہو، لیکن جب معاملہ عدل اور انصاف کا ہوگا یا باہمی صلح کا ہوگا تو اس میں عدل اور انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اب یہاں ایک عام حکم فرمایا گیا کہ انسان معاشرے میں رہتا ہے اور معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد و نصرت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو ایک اصول دیا گیا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہر اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے کہ جو نیکی اور تقوی کا کام ہو، پرہیزگاری کا کام ہو، اور ایسے کام کہ جس میں بدی ہو، ظلم ہو اور ایک دوسرے کے حقوق مارے جا رہے ہوں، تو اس میں ایک دوسرے کا تعاون ہرگز نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم بھائی کی مدد کو تو ہم سمجھ گئے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد کرنا ہے، کیونکہ یہ ظلم اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والا ہے۔ آخر میں فرمایا اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، یہ جو حکم دیا گیا اس کو پورا نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آیت مبارکہ سے متعلق جو سوال پوچھا گیا ہے، سوال پوچھا گیا کہ شعائر اللہ سے کیا مراد ہے اور اس کی تعظیم کیسے کی جائے۔ جیسے ترجمہ و تفسیر میں پیش ہوا کہ شعائر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نشانی کے طور پر اسلام نے مقرر کی ہے، جیسے مسجد، نماز، اذان وغیرہ۔ تو فرمایا کہ ایسے تمام اعمال اور افعال کو کہا جاتا ہے کہ جو عرف کے طور پر اور شرعی طور پر مسلمان اس کو انجام دیتے ہیں اور جو مسلمان ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری اور دوسرے ائمہ سے یہ فرمایا گیا کہ شاعر اللہ سے مراد دین کے مقرر کردہ احکامات، واجبات اور فرائض ہیں اور ان کی حدود ہیں۔ لا تحلوا شعائر اللہ میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی جو شعائر ہیں، اسلام کی جو شعائر ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان کی ایک بے حرمتی سے مراد یہ ہے کہ سرے سے ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ان پر عمل تو کیا جائے لیکن عمل پورا نہ ہو، ادھورا ہو۔ تیسرا یہ کہ مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا جائے، آگے بڑھا جائے۔ تو فرمایا کہ لا تحلوا شعائر اللہ میں ان تینوں صورتوں کو منع فرما دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔